الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا. انگنت درود و سلامتی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. محترم حضرات اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ کا ایک فرد بنایا. امت محمدیہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ امت گزری ہوئی امتوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دے گی. یہ امت کی اتنی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ امت گزری ہوئی امتوں کے بارے میں کہ گزری ہوئی امتوں میں نبی انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس قوم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، ہم لوگ گواہی دینے والے ہیں انشاءاللہ. تو اس امت کی اتنی فضیلت بتائی جانے کے بعد تو اس امتی ہونے کے ناطے میرے اور آپ پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے، کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے. جہاں یہ امت سابقہ امتوں کے بارے میں گواہی دے گی اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن، وہیں یہ امت اس امتی ہونے کے ناطے دیگر افراد کے بارے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھے جائیں گے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی زندگی عطا کی. اگر ہمارے ماحول میں کوئی ہمارے ساتھ ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار جو بھی صحیح ہے، اگر وہ غیر مسلم بھی ہے، آپ نے اسلام کی دعوت ان تک نہیں پہنچائی، آپ نے اسلام کی تعلیمات ان کو نہیں بتایا، تب بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان تک اسلام کی تعلیمات پہنچانا صرف عالموں کا کام ہے، ایسی بات نہیں. ذمہ داری سب کی ہے، آپ کی بھی ہے، ہماری بھی ہے. تو یہ ذمہ داری کا سوال اللہ آپ سے بھی پوچھے گا، ہم سے بھی پوچھے گا. اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی برتیں گے، کچھ کمی بیشی کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہم لوگ پکڑے جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تک جو تعلیم پہنچی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات سکھائے ہیں، ہم دوسروں کو سکھائیں، جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی بتائیں. تب جا کر وہ اسلام کی تعلیمات کو پہچان سکیں گے، جان سکیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے، کسی معاملے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے. انہیں تبھی پتہ چلے گا جب ہم بتائیں گے. تو یہ ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتی ہے. تو اس ذمہ داری کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں تقریباً نبوت کے بعد 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت انجام دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ تھا کہ اس دور کے مسلمان ایک انقلاب برپا کیا. اس دور کے مسلمانوں میں ایک جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا کہ انہوں نے دیگر لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دی، اسلام کا پیغام پہنچایا. اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کیا چیز ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں، انہوں نے تعلیمات دوسروں تک پہنچائی. لوگ اسلام قبول کیے اور ایک انقلاب برپا کیا. یہ انقلاب ہم جانتے ہیں کہ 12ویں صدی تک، قریب 13ویں صدی تک اس انقلاب کا رونما ہوتا رہا. یعنی مسلمان اس دنیا میں حکومت کرتے رہے. یہ حکومتیں عرب مسلموں کے پاس تھی، لیکن جب انہوں نے ان تعلیمات سے روح کرتا ہو گئے، یعنی عمل کرنے میں کوتاہی برتنا شروع کر دیے، تب سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زوال دینا شروع کر دیا. قوموں کا زوال اور عروج
یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جس قوم کو چاہتا ہے بلندی پر پہنچاتا ہے اور جس قوم کو چاہتا ہے اس کا نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے. جس قوم کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمیں ان کا نام لینے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے. وہی کسی قوم کو اللہ تعالیٰ گرانا چاہے تو اس قوم کا نام ہم بدی سے لیتے ہیں, برے القاب سے لیتے ہیں. اس دنیا میں کئی قوم آئے, کئی انبیاء علیہ السلام آئے, ان کی قوم نے نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں میں عذاب نازل کیا. یہ عذابات, یہ عروج و زوال, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون کبھی بدلتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, میری سنت میں کوئی تبدیلی ہوتی نہیں. اللہ کسی قوم کو اونچا اور نیچا کرنے میں فرق دیکھتا نہیں. یہی دیکھتا ہے کہ وہ قوم کس حد تک اللہ کی کامیابی, اللہ کی دعوت پر, اللہ کی پکار پر لبیک کہتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ کا پیمانہ ہے. تو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ امت خیر امت ہے. اس کے امتی, اس کے ہر فرد دوسرے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے. تأمرون بالمعروف, کہا کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, وتنہون عن المنکر, اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. یہ اس امت کا فرض عین ہے, فرض منصبی ہے. یہ امت جب تک امر کا حکم دے گی, برائی سے روکے گی, یقیناً یہ امت خیر امت ہوگی. جب ہم برائی سے روکنے اور نیکی کا طرف حکم دینے میں کوتاہی برتیں گے, یقیناً اللہ تعالیٰ کے عذابات اور فسادات اس دنیا میں نازل ہوتے جائیں گے. مسلمانوں کی یہ ذلت, یعنی ہماری یہ ذلت کوئی چھپی بھی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ آئے دن ہم لوگ کئی مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں. آج ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے تو کل دوسرا مسئلہ. امت مسلمہ کے لیے یہ مسئلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. یہ کوئی نئی چیز ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے اور کس لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے, یہ فسادات کس لیے انجام پاتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. لوگوں اس وقت سے ڈر جاؤ, اس فتنے سے ڈر جاؤ جو فتنہ صرف ظالموں کے لیے آتا نہیں, جو فتنہ تمام لوگوں کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. اس میں اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں, اس میں ظالم لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی تم موقع ملتا ہے تو فتنے کے عذاب سے, فتنوں فسادات سے پناہ مانگو. تعوذوا الفتن ما ظہر منها وما بطن, کہ فتنوں کی ظاہری اور باطنی تمام سے پناہ مانگو. اسی وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی دعا مانگی, نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں فتنوں کی ظاہری اور باطنی چیزوں سے, اسباب سے. جب ہمارے اندر برائیاں اور خرابیاں عام ہوتی جاتی ہیں تب اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دوسروں کا رعب ڈال دیتا ہے. دوسروں کا رعب ڈالنا, ہم دوسروں سے ڈرنے لگتے ہیں. اس کے ظاہری چیزوں سے, اس کی باتوں سے ہمیں ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے. یہ خوف اور محسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے. ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ دوسروں کی ظاہری چیزوں سے ڈرنے لگتے ہیں. یہی ڈر گزشتہ قوموں میں بھی آیا. کیسے؟ جس طرح 12ویں صدی تک مسلمانوں نے قوموں پر, دنیا پر حکومت کی, جیسے ان کے اندر برائیاں عام ہوتی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زوال کا نیچا کر دیا اور اس قوم کو ذلیل و خوار بنا دیا. یہ قوم دوسروں کی ظاہری چیزوں سے ڈر ڈر کر اللہ تعالیٰ نے زوال کو پیدا کر دیا. یہ زوال کا پیدا ہونا یہ اس قوم کا نچلا, یعنی قوم کی عروج کا نہیں ہوتا ہے. قوم کامیابی کی طرف جاتا نہیں ہے. یہاں تک یہ مشہور ہے کہ عرب زمانے میں جب مسلمان حکومت کرتے تھے, جب حکومت ان سے چھین گئی تو عرب کے دور میں غیر مسلم ظالم حکمران ایک مسلمان کو دیکھ کر, ایک جماعت کو دیکھ کر کہتے تھے کہ تم یہیں کھڑے رہو, میں تلوار گھر سے لاتا ہوں اور گھر سے لانے کے بعد آپ کا سر قلم کر دوں گا. اتنا خوف مسلمانوں میں آ گیا تھا کہ وہ انسان وہیں کھڑا رہتا تھا, اس بندے کا انتظار کرتا تھا, وہ بندہ گھر سے تلوار لاتا اور اس کا سر اڑا دیتا تھا. یعنی اتنا خوف اللہ تعالیٰ انسانوں مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. کب؟ جب ہم لوگ اللہ کے احکامات کو پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں, اس کے احکامات عمل نہیں کرنے لگتے ہیں. آج قریب کئی مسلم ممالک ہیں, اسلامی ممالک تو نہیں, مسلم ممالک ہیں جہاں مسلمان حکمرانی کرتے ہیں, لیکن اتنے ممالک ہونے کے باوجود ہمارے مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت رس گئی ہے, بس گئی ہے, اور آخرت سے نفرت ہمارے اندر آ گئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارا جو رعب ہے وہ دشمنوں کے سامنے سے نکال دیا, دشمنوں کا رعب ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے. آخر قوموں کا یہ عروج و زوال کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اسباب کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. قوموں کے عروج و زوال
یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کا قانون یہ کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھ جانے والوں کو، ظالموں کو اللہ تعالیٰ کبھی عروج پر نہیں رکھتا، ان کی حکمرانی کرنے نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہیں سے زوال شروع کر دیتا ہے اور ہم پر ایک ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے جو ہماری زندگی ہمیں چین سے جینا نہیں دیتا. یہی صورتحال بنی اسرائیل کی بھی تھی. یقیناً اس امت سے قبل بنی اسرائیل کی امت عظیم امت کہلائی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات سے عظیم کتاب سے نوازا. یہ تورات پر عمل کرتے تھے، دوسروں کو حکم دیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیز و نابود کر دیا اور نافرمانی کی وجہ سے رومیوں اور دیگر حکمرانوں کی جانب سے ان پر عذاب نازل کیا اور وہ لوگ بنی اسرائیل کو تہس نہس کر کے ختم کر دیا. یہی بنی اسرائیل کی طرح آج ہماری امت بھی دو چار ہو رہی ہے. آئے دن ہم لوگ نئے مسائل میں الجھ رہے ہیں. ہم یہاں تک مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی، ہماری یہ حالت یہ ہو گئی کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اتنا نہیں جانتے ہیں جتنا کہ آج کافر جانتے ہیں. ہم لوگ آج کا مسئلہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ، یہ اکثر ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ کیا صورتحال ہے، یہ طلاق کب ہوتی ہے. ہم لوگ صرف مسلکی اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں اور ہم پر ظالم اللہ تعالیٰ نے ظالم حکمران کو مسلط کر دیا اور وہ ہمیں شریعت سکھا رہے ہیں کہ یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ شریعت میں ہے. یہ اتنی کمزوری ہماری ہو گئی، یہ اتنی غفلت ہماری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظالم حکمران کے ذریعے ہمیں یہ سبق سکھا رہا ہے، یہ آزما رہا ہے کہ تم جاگ جاؤ، جو نیند تم سو رہے ہو جاگ جاؤ، تبھی تم اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتے ہو، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ للکار رہا ہے. لیکن یہ ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم لوگ ظلم سہتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، مگر اس کا حل تلاش نہیں کرتے. اس کا حل تلاش نہ کرنا یہ ہماری کمزوری کی علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اگر ہم اس کا حل تلاش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں عروج پر پہنچائے گا. جو فسادات اور جو فتنہ آج ہمیں حاصل ہو رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات بھی دے سکتا ہے. آج اسلامی تعلیمات کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیا ہے کہ ہم چین کی زندگی جینا مشکل ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز کئی مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، روز بروز کئی مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں. چند دن قبل مسئلہ شروع ہوا طلاق کا، پھر ایک مسئلہ شروع ہوا کہ عورت غیر محرم کے ساتھ محرم کے بغیر حج کو روانہ ہو سکتی ہے. یہ مسائل بے در پہ لگاتار شروع ہوتے جا رہے ہیں. کوئی بعید نہیں ہے اگر ہم نہیں جاگیں گے، اگر ہمارے اندر وہ اسلامی شعور پیدا نہیں ہوگا، کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بھی مسئلہ آئے گا کہ عورتیں کمانے کے لیے جائیں. کوئی بعید نہیں یہ بھی مسئلہ آئے گا کہ عورتیں اپنی آزادی مانگیں گے. کوئی بعید نہیں یہ بھی مسئلہ آئے گا کہ عورتیں کو برقع میں کیوں رکھا گیا ہے. کوئی بعید نہیں یہ بھی مسئلہ حکومت اٹھائے گی کہ عورت کو آپ لوگ گھر میں کیوں باندھ رکھے ہیں. یہ سارے مسائل اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم ان مسائل کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتے، نہ ہم جانکاری رکھتے ہیں نہ ہمارے اہل و عیال جانکاری رکھتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ کہ ظالم حکمران کو اللہ نے مسلط کر دیا اور کہا کہ تم شریعت سکھاؤ. یہ صورتیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کی کمی ہوتی ہے. اگر ہم متحد ہو جائیں گے، ہم مسلکی اختلافات سے ہٹ کر شریعت کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں گے تو یقیناً یہ جو مسائل ہیں وہ یقیناً دور ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ اختلاف نہ کرو، اختلافی مسائل میں نہ الجھو، اختلاف نہ کرو، آپس میں اختلافات نہ کرو، تب جا کر تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام سکیں گے. اگر اختلافی مسائل پر الجھے ہوئے رہیں گے، اختلافی مسائل پر عمل کرتے رہیں گے تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم متحد ہوں، اتحاد پر عمل کریں. ہمارے اندر اتحاد تبھی آ سکتا ہے جب ہم اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو، اپنے نظریے کو بالاداغ رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی چیزوں کو مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا یہ ماحول فتنوں کے دور سے کوئی کم نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ قیامت کے قریب کئی ایک فتنے رونما ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فتنوں کا بتایا کہ یہ فتنے جب آتے جائیں گے، بے در پہ ہوتے جائیں گے تو سمجھنا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. تو انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اتحاد کو کھینچ لے گا. ہم لوگوں کے اتحاد کو اللہ تعالیٰ اختلافات میں تبدیل کر دے گا. یہ ایسا فتنہ ہے کہ
کہ جس سے میں اور آپ عام طور پر اس زندگی میں معلوم کر رہے ہیں، اس زندگی میں گزار رہے ہیں. یہ اختلافات ہمیں ایک مضبوط جماعت سے الگ کر دیتا ہے. یہ اختلافات ہمیں ایک مضبوط معاشرے سے الگ کر دیتا ہے. اختلافات اگر نہ ہوں گے، اتحاد اگر ہمارے اندر ہوگا تو یقیناً ہم اس قوم کی ترقی کا خیال کریں گے اور دیگر غیر مسلموں تک بھی ہم اسلام کی دعوت دیں گے. ہمیں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلم ہمیں للکار رہے ہیں. کئی دفعہ آپ نے بیانات سنے ہوں گے، کئی دفعہ آپ نے اسلام دشمن لوگوں کے بیانات سنے ہوں گے. وہ اسلام کے مسلمانوں کو پکار کر کہتے ہیں، للکار کر کہتے ہیں اور برے القاب سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اے بد کردار مسلمانوں، ہر روز تم لوگ صبح شام کی تذلیل کرتے ہو. کسی نے کہا، گری راج نے کہا کہ اے بد کردار مسلمانوں، تم اسلام کی تعلیمات کی ہر روز تذلیل کرتے ہو، ذلت سے پیش آتے ہو. یہی وجہ ہے کہ تم ذلت و خوار کی زندگی گزار رہے ہو. یہ اس کا دعویٰ ہے. یقیناً وہ دعویٰ سچ ہے. اگر ہم اتحاد کی طرف آ جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، تو یہ ہمیں ذلت کی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم آپسی اختلافات کو دور کر کر اسلام اور کی تعلیمات کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے، متحد ہو جائیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مضبوط قوم بنائے گا اور ہمیں عروج کا مقام عطا کرے گا. اگر ہم ہمارے اختلافی مسائل کو لے کر حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں، حکومت کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں، تو یہ ہمارا احتجاج، ہمارا مطالبہ بھی ایک بین الطلع ہوتا ہے. یعنی ہم کرتے ہیں تو فلاں جماعت کے نام لے لیتے ہیں. اگر ہم حکومت سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں تو فلاں جماعت کے نام سے مطالبہ کرتے ہیں. یعنی ہمارا جو ریپریزنٹیشن ہوتا ہے، یعنی ہم جو حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو آپ حکم لا رہے ہیں، جو آپ قانون بنا رہے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کا شریعت میں دخل نہیں ہے. جب آپ حکومت کو بتائیں گے، تب اگر آپ متحد ہو کر بتائیں گے تو یقیناً اس کا اثر حکومت پر بھی پڑے گا. یقیناً اس کا اثر حکومت بھی پر پڑے گا اور وہ قانون بنانے سے قاصر ہو جائیں گے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی ٹکڑی جماعتوں کے ذریعے اپنی بات کو منوانا چاہیں گے تو یقیناً وہ قوم اور حاکم حکمران یہ جانتا ہے کہ یہ قوم کبھی متحد نہیں ہوگی. تب جا کر ہم یہ فیصلہ آرام سے انجام پا سکتے ہیں. اگر ہم متحد ہو جائیں گے تو یقیناً یہ قانون پاس ہوگا نہیں. اگر ہم متحد ہو جائیں گے تو غیر مسلم یا حاکم ہم پر حکمرانی کر نہیں سکتا. کیا آپ جانتے نہیں ہیں کتنے واقعات اس دنیا میں رونما ہوئے؟ خود ہمارے ہندوستان میں کتنے واقعات رونما ہوئے جو غیر مسلموں سے تعلق رکھتا ہے. آپ نے وہ بھی جانتے ہیں کہ دہلی کا مشہور واقعہ، ایک لڑکی سے زنا کیا جاتا ہے. اس لڑکی کے انتقال کے بعد لوگ کتنے متحد ہو گئے، غیر مسلم کتنے متحد ہو گئے جن میں آپسی اختلافات نہ تھا. اس میں غیر مسلم، عیسائی، ہر کوئی مل گیا تھا. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ آج تک اس کا قانون انجام پاتا ہے. فوراً قانون بنایا گیا اور آج تک اس قانون کو نافذ کیا جاتا ہے. آپ ہی کسی شہر میں کسی ایک مسئلے میں لوگ جمع ہوئے تھے، اس مسئلے کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، اس میں نہ کوئی ہندو تھا، نہ کوئی کسی کا تفریق نہیں تھی، ہر کوئی شامل تھے، جس کی وجہ سے قانون پاس ہوا اور اس قانون پر عمل بھی کیا گیا. اگر اس طرح ہم متحد ہو جائیں گے، یہ متحد اگر ہمارے اندر آ جائے گی، یہ اتحاد ہمارے اندر آئے گا، تو یقیناً ہم بھی اپنی شریعت کو، اپنی اسلامی تعلیمات کی حفاظت کر سکتے ہیں. دیگر صورت میں یہ تعلیمات ہم سے چھوٹتے جائیں گے. آخر نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذابات سے دوچار کرے گا. عذابات کا یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پتھر برسائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو ہٹا دے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ طوفان بھیجے، زلزلہ بھیجے. عذابات کی شکل یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ عذابات اس طرح بھی نازل کرتا ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. عذابات کی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ دو جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. عذابات کی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ماحول معاشرے میں اللہ تعالیٰ فسادات اور بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں. وجہ یہ کہ اگر ہم اپنے تعلیمات، اسلام کے احکامات کو روگردان ہو جائیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو یہ عذابات ہم پر ضرور آئیں گے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. واقعی اس شعر کا مطلب اگر ہم جانیں گے تو اس نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمات، ان کے ظاہری عمل کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہوتے رہے، کئی لوگ اسلام کی تعلیم کو اپنانے لگے. لیکن آج کی صورتحال کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہود تو اسلام کے مخالف ہیں، اسی زمانے سے اسلام کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی ہم سے شرماتے ہیں کہ کیا مسلمان ہیں، یہ کیا مسلمان ہیں، ان کی مخالفت کرنے پر وہ بھی شرم آنے لگے ہیں. تو یہ کیفیت حال اور یہ صورتحال ہماری ہو گئی ہے.
کہ ہمارے اندر اتحاد کی کمی، ہمارے اندر اسلامی تعلیمات کی کمی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر جگہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یقیناً یہ امت اس جگہ پر پہنچے گی جہاں بنی اسرائیل کی قوم پہنچی تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، صرف اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کی تعلیمات پر، رسول کی تعلیمات کو مذاق بنا کر، مذاق کے ذریعے انجام دیتے تھے، مذاق بنایا کرتے تھے، اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ صورتحال آج ہماری ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ میں اتحاد پیدا کریں، آپسی اختلافات کو دور رکھیں اور شریعت کو حفاظت، اسلام کی تعلیمات کی محافظ بنیں۔ اسلام کی تعلیمات حفاظت کرنے کے لیے ہم ایک جمع ہو جائیں، ایک ہاتھ بن جائیں۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنتی ہے۔ انگلیاں الگ الگ ہیں، انگلیوں کی نشاندہی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن جب ایک انگلی مٹھی بن جاتی ہے، جب ہم انگلیوں کو جمع کر لیتے ہیں تو مٹھی بن جاتی ہے۔ جب یہ مٹھی کسی چیز پر اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح اگر ہم جو بکھرے ہوئے ہیں، اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں، یہ اگر اختلافات کو ہم دور رکھ کر اتحاد کی طرف آ جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، تو یقیناً یہ متحد ہونا ہمارے لیے ایک باعث برکت ہوگی۔ اگر ہم کسی چیز مسئلے میں اختلاف کرتے رہیں گے تو یقیناً یہ اختلاف کا فائدہ غیر مسلم اٹھاتے رہیں گے۔ ظالم حکمران اس کا فائدہ اٹھا کر ہم پر ظلم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے، ظلم پر ظلم کرتے ہی جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اسلام میں داخل ہونا، ایک آدمی کا اسلام میں داخل ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو گئے تو مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہونا یہ شرط ہے، اسلام لانا شرط نہیں۔ اسلام کی چند تعلیمات پر عمل کر لینا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہوتی۔ مسلمان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ساری تعلیمات پر عمل کرتا ہے، چاہے وہ اس کو پسند آئے چاہے نہ پسند آئے، یہ سوچ کر عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے اور ہم اپنے اختلافی مسائل کو دور رکھ کر ہم یہ کوشش کریں کہ اتحاد بن جائیں، متحد ہو جائیں اور مسئلے کے اختلافات کو بالادار رکھ کر اسلامی تعلیمات کی حفاظت کریں۔ قرآن و حدیث کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا سچا محافظ بنائیں، جب تک زندہ رکھے، دین و ملت کی خدمت کرتے ہوئے رکھے، اور جب ہماری موت ہو اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرمائے، کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔